ان کے لیے دنیا کی زندگی کے لیے بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی. اور آگے اللہ پاک فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. جو اللہ پاک نے ان کو شانیں دے دی، ان کو عزتیں دے دی، ان کو شان اور مقام دے دیا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ کسی مولوی کا قول تو ہے نہیں، کسی پیر کا قول تو ہے نہیں، کسی دنیا دار یا دیندار کا قول تو ہے نہیں، یہ تو رب کا فرمان ہے. لہذا رب کا فرمان تبدیل نہیں ہوتا. ذالک هو الفوز العظیم. یہی وہ لوگ ہیں جو عظیم کامیابی سے ہمکنار کیے جاتے ہیں، جو کامیاب ترین لوگ ہیں. اللہ اکبر. پہلے یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ سے صرف ڈرتا ہے اور پھر دنیا پوری سے نہیں ڈرتا. جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، انہیں آخرت کا غم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہوتا ہے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ بغیر ایمان کے اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ پرہیزگار تہجد گزار ہوں گے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی دنیا کی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی انہیں مبارک ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے بھی مبارک ہے. مبارک اس کے لیے بھی مبارک برکت ہے. اللہ اکبر. اور ذالک هو الفوز العظیم. اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب میں اور آپ اس کو ذرا اور آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی، کائنات کل کے نبی، عرب اور عجم کے نبی، زمین اور آسمان کے نبی، دنیا اور آخرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے، درجے اس کے بلند ہوتے رہتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فرض نہیں پڑھنے، فرض کی ادائیگی پہلے ہے، بعد میں نفلوں کا درجہ ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض پڑھتے نہیں ہیں، تہجد کی نماز آ کے پڑھ لیتے ہیں. بھائی عشاء کے فرض پڑھے نہیں، مغرب کے پڑھے نہیں، عصر کے پڑھے نہیں، ظہر کے نہیں پڑھے، فجر کے پڑھے نہیں، اور تہجد کی نماز پڑھ کے پھر سو گیا. لہذا ایسا نہیں ہوتا. پہلے فرض ادا کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد اضافی وقت میں، اوور ٹائم میں پھر اس نے نوافل پڑھنے ہیں. اور نوافل کے لیے افضل ترین ٹائم جو ہے رات کا پچھلا پہر ہے، تہجد کی نماز ہے. باقی نماز نوافل بھی ہے الحمدللہ، باقی بھی فرصت ہو، دن میں ہو رات میں ہو پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن بہترین ٹائم جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت میں نوافل فرض تھے اس وقت میں اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ زیادہ مقبول ہے. قرآن کریم نے اعلان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا وانڈ ہو گئی، امتی اور نبی کی وانڈ ہو گئی، تقسیم ہو گئی کہ تہجد کے نفل امتی کے لیے نفل ہے اور نبی کے لیے فرض ہے. وانڈ ہو گئی، تقسیم ہو گئی کہ پتہ چل گیا کہ نبی نبی ہے اور امتی امتی ہے، اور امتی نبی کی برابر ہو ہی نہیں سکتا اور اسے سوچنا بھی نہیں چاہیے. کمال درجہ یہ ہے کہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ سوچ کے اور مکمل ارادے کے ساتھ لکھے بھی صحیح اور پھر اعلان بھی کرے اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرے کہ نبی تو بس ہمارے جیسا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت
اور کوئی ہو سکتا نہیں، اس سے بڑا کوئی بدبخت بد نصیب ہو سکتا نہیں، وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نوافل کے ذریعے بندہ رب کے قریب ہوتا رہتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے، درجے اس کے بلند ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مہینوں کا سفر لمحوں میں طے کر لیتا ہے، دور دراز چیز پڑی ہے، آنے واحد میں وہ کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بظاہر بندہ ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، پکڑ رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ رب کی طاقت ہوتی ہے، یعنی رب اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، یوں کہیے کہ رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، بندہ کہتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، رب سونا اسے مکمل فرماتا رہتا ہے۔ یعنی بندہ کرتا جاتا ہے اور رب اسے پورا فرماتا جاتا ہے، یعنی بندہ ارادہ کرتا ہے تو رب اسے پورا فرما دیتا ہے، بندہ یعنی رب کو راضی کر لیتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ مت کوئی یہ سمجھے کہ کوئی استغفر اللہ، اللہ پاک معافی عطا فرمائے، کوئی اوپر کی شے بن جاتا ہے نا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے اور رب اسے یہ شانیں اور طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ قرآن کریم میں تخت بلقیس کا ذکر ہے، حضرت سلیمان پاک نے جو اپنے خادم سے کہہ کے تخت بلقیس منگوایا، آنے واحد میں وہاں جائیں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں ذرا قریب سے آنا چاہ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک والدہ ہے جن کا نام بی بی مہنور ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ہاں امید ہوئی اور فرماتی ہیں کہ جب مجھے امید ہوئی اور جب میرا چاند میری گود میں، میری بطن میں آیا، میرے رحم میں آیا اور 4 ماہ کا جب ہوا تو مجھے اندر سے تسبیح و تہلیل کی، یعنی اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا، سبحان اللہ۔ اور میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات چشتیوں کے بابا، چشتیوں کے پیشوا، چشتیوں کے پیشوا اور اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں کہ جو دونوں طرفوں سے سید ہے، دونوں طرفوں سے سید ہے، ماں کی طرف سے بھی سید ہے اور باپ کی طرف سے بھی سید ہے، سید حسنی حسینی، سادہ یوں کہیں گے حسنی حسینی سید ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کے بطن میں آئے، 4 ماہ کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، تاریخ معتبر ہے، اگر مان جائیں تو سبحان اللہ، نہ مانے تو اعتراض کوئی نہیں ہے، بندہ گناہگار نہیں ہوتا، سیاکار نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وہ گمراہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گیا،
لیکن اگر تسلیم کریں تو عقل والوں میں گنے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی. اللہ والوں کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور یہ صحیح حدیث سے بھی مل جاتی ہیں اور قرآن کریم سے بھی یہ شانیں مل جاتی ہیں. اللہ اکبر فرماتی ہیں کہ پھر میرے غم چھٹ گئے، میری پریشانیاں ختم ہو گئیں. بس اللہ کی تسبیح کرنے والا اللہ کی تسبیح کرتا، اور میں سن کے خوش بھی ہوتی، مسرور بھی ہوتی. جس دن وہ دنیا میں آیا تو میرا گھر نور علی نور ہو گیا. میں نے اس کا نام حسن رکھا. ابھی بچپن ہی تھا کہ ان کے والد فوت ہو گئے. کفالت ماں کے ذمہ آ گئی، اور ایک باغ ملا ورثے میں، اور ایک دو چیزیں اور وراثت میں ملی. نگہبانی کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کی عمر مبارک 15-16 سال ہے. باغ کو پانی لگا رہے ہیں تو قندوزی نام کے ایک بزرگ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی مجذوب ٹائپ کے بندے باغ میں اچانک گھومتے ہوئے آ گئے. تو حسنی حسینی سید نے آگے استقبال کیا. بہترین قسم کا انگور توڑ کے دھو کے پیش کیا. اس اللہ والے نے کھایا اور اس نوجوان کی طرف دیکھا تو بس آر پار ہی دیکھ لیا کہ یہ تو بہت بڑا ولی ہے اور زمانے کا قطب بننے والا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی مرید ہوں گے. اس ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جھولے سے، اپنے بستے سے، یوں کہہ لیں کہ اپنے ٹفن سے ایک ٹکڑا نکالا روٹی کا، چبا کے اور خواجہ صاحب کے منہ میں رکھا. اندر جانے کی دیر تھی، ہر شے روشن ہو گئی، ہر شے روشن ہو گئی. پھر یہ باغ جس میں گزارا ہو رہا تھا یہ بیچا، غربا میں تقسیم کر دیا. یہ اللہ والوں کی کہانیاں سمجھ میں نہیں آتی. یہ صرف کانوں کا چسکا میں اور آپ پورا کر سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے نا، عقل میں نہیں آنے والی. اب کل گزارا جس بات پہ ہو رہا ہے، خود بھی پڑھ رہے ہیں، ماں بھی اسی پہ گزارا کر رہی ہے، لیکن ان کا یقین اتنا کامل ہوتا ہے، اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے باغ ہو، اگر وہ ہمارے مقدر میں نہیں تو باغ ہونے کے باوجود بھی ہم اسے کھا نہیں سکتے. اگر مقدر میں ہے وہ باغ نہ بھی ہو تو رب نے روزی دینی ہے، وہ دے گا. ان کا یقین کامل ہوتا ہے. پھر آپ تعلیم کے لیے نکلے، مرید ہوئے. خواجہ ہارون عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کے یہاں مرید ہوئے. انہوں نے اپنی بیعت سے نوازا اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال مسلسل خدمت کی. اس دوران یہ سفر بھی جاری رہا، ادھر ادھر جاتے بھی رہے، لیکن 20 سال مسلسل خدمت کی. ٹک کے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت کرنا. اولاد 20 سال کی ہو جائے تو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے. 20 سال ٹک کی خدمت کرنا یہ اللہ والوں کا ایک خاص ہے. عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، پھر وہ خدمت کرتے ہیں. آپ اپنے اس مرید خاص کو حج کی طرف لے گئے. جب حج کی طرف لے گئے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، کعبہ کے سین میں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ یا اللہ
میں تیری بارگاہ میں اپنا مرید لایا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں بیعت کر چکا ہوں اور میں اپنی جو کچھ میرے پاس تھا، میرے خزانے میں جمع تھا، وہ میں نے اسے عطا کیا، اے باری تعالیٰ تو بھی اسے نواز دے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک دن حرم کعبہ میں عبادت میں مصروف تھا تو غیب سے آواز آئی، غلاف کعبہ کے پاس سے آواز آئی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے راضی ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی الہ العالمین، میں نے کوئی خزانہ نہیں مانگنا، میں کوئی دنیا نہیں مانگتا، تاج و تخت نہیں مانگتا، میرے مرید ہوں گے اور وہ قیامت تک ہوں گے تو یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ ان کی بخشش ہو جائے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، تیرے مرید، تیرے مریدوں کے مرید، تیرے مریدوں کے مرید جو تیرے طریقے پر ہوں گے، یہ جملہ سننے والا ہے، جو تیرے طریقے پر ہوں گے، جو جس طرح تو زندگی گزار کے جا رہا ہے، جو اس طریقے پر ہوں گے، جو ڈیلی کی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ خواجہ صاحب قوالی سنتے تھے تو بس سال میں ایک دفعہ قوالی سن لی بس حق ادا ہو گیا، نہ اس قوالی کا انداز بھی اور تھا، اس کا طریقہ کار بھی اور تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، نہ وضو کرنا، نہ نماز کے لیے آنا، نہ کوئی ذکر و اذکار کرنا، نہ صدقہ خیرات ہی کرنا، نہ غریب نوازی کرنا، غریب نوازی بھی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، صرف کیا کہ سال کے بعد پیسے اکٹھے کیے محلے سے اور قوالی کروا دی، کیا جی میری بخشش ہو گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے بندو، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر وہ خیر خواہ، اور ابھی میں اور آپ ان کے مرید نہیں ہوئے تھے، میں اور آپ ان کے پیروکار نہیں ہوئے تھے، رب سے بخشش کی ضمانتیں وہ پہلے لے کے دے کے گئے ہیں۔ وہ تو سخاوت کر رہے ہیں لیکن ہم بھی تو خیرات مانگنے والوں میں شامل ہو نا، ہم بھی بھیک مانگنے والوں میں شامل تو ہو نا، ہم بھی ان کے طریقے پر عمل تو کریں نا، جو انہوں نے طریقہ ہمیں دیا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا نہیں ہے۔ اور کئی جانا میں فلانے کا مرید ہوں، فلانے کا مرید ہوں، اب سارا سال یہ طریقہ کار ایک چل رہا ہے، سارا سال روفروں کے ساتھ، مشتنڈوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، حرام خوروں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ، جیسے ہی محرم الحرام کی 10 تاریخ آئے گی 5 دیگے لگا دی، میں حسنی حسینی سیدوں کا پیروکار ہوں، میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ایسے ہی بریلویوں کی ہاں آ جائیں اور ذرا قریب آ جائیں، پورا سال گزر گیا، نہ نماز، رمضان کے روزے آئے نہیں، زکوٰۃ کا حکم ہوا نہیں، ماں باپ کا احترام کا حکم ہوا نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق نہیں، بہنوں کے حقوق نہیں، بھائیوں کے حقوق نہیں، پڑوسیوں کے حقوق نہیں۔ ربیع الاول شریف آیا، چاند چڑھا نہیں، جھڑیاں لگ گئی، لائٹیں لگ گئی اور جلوس میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے یار، باقی زندگی نہیں ہے، صرف جلوس والے دن زندگی ہے، باقی زندگی نہیں ہے، اور صرف محرم والے 10 محرم کو زندگی ہے، باقی زندگی نہیں ہے، صرف سال میں ایک مرتبہ اس کے موقع پر قوالی کروا دی۔ کمال ہے یار، سمجھنے کی کوشش کرو، کب عقل آئے گا؟ اسی لیے تو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ آتی بھی نہیں ہے بھائی، ہمیں خود کو بریلویوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، تو باقیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھنے کی کوشش کریں اور جو صحیح طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، اس طریقے پہ آ جائے گا۔
خواجہ صاحب حج سے فارغ ہو کر تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، سلام پیش کیا تو کہتے ہیں کہ جواب نہیں آتا۔ صدیوں بعد پیر و مرشد کی نگہبانی میں خواجہ اجمیری جب سلام پیش کیا تو روزے سے سلام کا جواب آیا۔ سلام کرنے والا ہو تو صحیح نا، کوئی سلام ڈھنگ کا کرے تو صحیح، جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اور سننے والے سن بھی لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بیٹا حسن، آج کے بعد تو حسن نہیں ہے، آج کے بعد تو معین الدین ہے، تو میرے دین کا مددگار ہے۔ یہ روزہ رسول سے آپ کو لقب آتا ہوا ہے، روزہ رسول سے لقب آتا ہوا ہے۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی میں ہندوستان میں لگا رہا ہوں، اب تم نے ادھر ادھر نہیں جانا، ہندوستان جانا ہے اور بغداد سے ہو کے آنا ہے۔ جب بغداد پہنچے تو لکھنے والوں نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے، عمر پر بحث نہیں ہے لیکن ایک قول یہ لکھا ہے، ابھی بغداد میں آپ نے داخل ہونا تھا، بارڈر کراس کرنا تھا، 11ویں والا بابا اپنے مریدوں کو کہتا ہے کہ سلطان الہند آ رہا ہے، اٹھو اور اس کے استقبال کے لیے چلو۔ ہند کا بھائی بادشاہ آ رہا ہے، ہند کا، ہندوستان کا سلطان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ بڑے بڑے بابے اور بڑے بڑے مرید اور بڑے، اب 11ویں والا خود چل کے جا رہا ہے جس سے استقبال کے لیے، کچھ نہ کچھ بات تو ہے نا، دم خم ہے تو اگلا استقبال کر رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو اکیلا ایک نوجوان ہے، 18 سال کی عمر ہے۔ مریدین کہنے لگے حضرت آپ تو فرما رہے تھے کہ سلطان الہند آ رہا ہے، ہند کا شہنشاہ آ رہا ہے، یہ تو 18 سال کا نوجوان ہے۔ اللہ اکبر۔ 11ویں والے بابے نے فرمایا اوے تم عمر نہ دیکھو اس کی، تم اس کے مرتبے اور شان کو دیکھو، اور یہ سلطان الہند خود نہیں بنا، بنانے والے نے بنایا ہے، خود نہیں بنا، بنانے والے نے بنا کر بھیجا ہے۔ بنانے والے نے کہا کہ آج کی بات تو حسن نہیں رہے گا، بلکہ تو معین الدین، میرے دین کا مددگار ہے، اور میں تجھے ہند کا سلطان بنا کے بھیج رہا ہوں، اور بغداد سے ہو کے جانا، وہاں عبد القادر تیرا استقبال کرے گا، وہاں تیرے نام کی خیرات رکھی ہوئی ہے، حضور لے کے جانا۔ وہ اپنا حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے، ہم اسے حصہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں کچھ ماہ آپ نے گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد ابو اللیث سمرقندی، ان کی مسجد میں، جامع مسجد میں ذکر و اذکار میں مصروف تھا۔ ایک نوجوان آیا، سلام پیش کیا، میں نے کہا بیٹا بیٹھو، وہ نوجوان بیٹھ گئے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا جی وہ میں ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں، میں بیعت کے لیے حاضر ہوا، آپ مجھے اپنا مرید کر دیں۔ اور نام کیا ہے؟ کیا قطب الدین بختیار کاکی۔ تو آپ مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا میں نے تو ابھی تک کوئی مرید کیا ہی نہیں ہے، میں تو ابھی خود مرید ہوں، ابھی پیر بنا ہی نہیں ہوں، تو تم کل آنا، پھر سوچیں گے، میں مشورہ کر لوں ذرا کہ تمہیں مرید کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگلی کار ابھی وہ نہیں آئے تھے، ابھی مرید نہیں آیا تھا۔ آپ ذکر و اذکار میں آپ فرماتے ہیں کہ میں ذکر و اذکار میں مصروف تھا، مصروف عمل تھا، میں عمل میں، عملیات میں مصروف تھا، عبادات میں مصروف تھا۔ تو جیسے آرام کا ٹائم ہوا تو ہلکی سی ایسی اونگ آئی، اس
اونٹ آنے کی دیر تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، سبحان اللہ، خواب میں تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ معین الدین طبیعت کیسی ہے تمہاری، سفر کیسا رہا؟ میں نے الحمدللہ کہا تو مجھ سے فرمانے لگے معین الدین کل تیرے پاس کوئی نوجوان آیا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ آیا تھا، کیا نام بتایا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی۔ کہا اسے مرید کیا کہ نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرید کیا کہ نہیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں نے پہلے کوئی مرید کیا ہوا نہیں تھا، میرا پہلے کوئی مرید تھا نہیں، اس لیے میں نے اسے ایک دن کا ٹائم دیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے اے معین الدین اب جب وہ آئے نا تو اسے ضرور مرید کر لینا، وہ خود نہیں آیا، ہم نے بھیجا ہے اور ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے اپنے پاس رکھ لینا امانت، رسول کی امانت سمجھ کر اسے اپنے پاس رکھ لینا، وہ تیری ہندوستان جا کے بڑی خدمت کرے گا، تیری خیر خواہی کرے گا، تیری بڑی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے اپنے پاس امانت رکھنا، رسول کی امانت سمجھ کر اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ مرید پیر اتنا ڈاڈا ہو، پیر اتنا ڈاڈا ہو اور آگے سے مرید لچے لفنگے ہو اور نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے اور صرف سال کے بعد قوالی پر گزارا کرے، اور قوالی میں کیا کچھ نہیں ہوتا یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نے تو ایک ہی دفعہ دھمال دیکھا ہے، میری تو آنکھیں کھل گئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں قوالی کے لیے مخالفت کر رہا، جو اصل قوالی بزرگان دین نے۔ خواجہ صاحب بغداد میں رہ رہے تھے تو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کچھ ماہ آپ وہاں رہے نا حضور غوث اعظم کے زیر سایہ، جو آپ کی خیرات وہاں بنتی تھی، جو آپ کا حصہ بنتا تھا وہ آپ نے لینا تھا اور اتنا وقت آپ نے وہاں پہ گزارنا تھا۔ تو رہ رہے تھے تو ایک دن آپ پریشان ہیں، تو مریدوں نے آ کر میں عرض کی 11ویں والے بابا جی وہ جو آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں سلطان الہند وہ آج پریشان ہیں۔ پیران پیر دستگیر الشیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی الگیلانی الحسنی الحسینی خود 11ویں والی سرکار چل کے خود تشریف لائے اور فرمایا کہ معین الدین کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کہا جی وہ آپ کے آستانے پہ محفل سما نہیں ہوتا تو میں سما کا شوق رکھتا ہوں۔ یہ گانوں والا اور ڈھول ڈبکے والا سما نہیں ہے، وہ ایک اس کی خاص کیفیت ہے، وہ اس دور میں ہوتا تھا، اب نہیں ہے، اب صرف نام ہے۔ جیسے کہ عورتیں آج کل نا یہ ڈھول پہ نعتیں پڑھتی ہیں اور دلیل کیا دیتی ہیں کہ جی وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا تو بچی نے دف بجایا تھا، وہ دف اور چیز تھی، اس میں دھمک نہیں تھی، اس میں یہ والا نہیں تھا کہ جب ڈھول مارو تو بندہ گھوم کے اگلے کی گود میں، یہ کیفیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ والی کیفیت۔ اور آج کل تو ایک اور بھی عجیب و غریب کوئی شبیر نامی نعت خان ہے، نعت پڑھ رہا ہے اور علی پاک کی منقبت پڑھ رہا ہے اور پیچھے بیٹھی بی بی مردوں کی محفل میں، اور میرے سے بھی ہٹا کٹا ایک مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی موجودگی بھی اس نے سر پہ ماما اور سارے عوام بیٹھی ہے، وہ پنڈال میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پیچھے وہ علی علی کی رٹ لگائی جا رہی ہے، بی مردوں کی محفل میں۔ بہترین، یعنی اگر مردہ بھی دیکھے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے، یہ والی پوزیشن محفل پاک میں ہے۔ آگے آپ سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ محفلوں کا ماحول ہوگا تو قبلہ وہاں سے آپ دین سیکھیں گے یا میں اگلے لفظ نہیں کہہ رہا، آپ کیا سیکھیں گے وہاں سے؟ اللہ معافی عطا فرمائے۔
دین کو میں نے اور آپ نے روزگار کا ٹھیا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے ہم تنخواہ پہ پلتے ہیں, اس کا کوئی اعتراض نہیں اور مجھے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے یار, دائرے کے اندر ہے بندہ. تو خواجہ صاحب نے 11ویں والے بابے کی بارگاہ میں عرض کی کہ جی وہ آپ کے آستانے پہ محفل سما نہیں ہوتا تو میں سما کا شوق رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کوئی بات ہے بیٹا, منگوا لیتے ہیں. سما والے 11ویں والے کے آستانے پہ سما ہوا. جب سما ہوا تو خواجہ صاحب وجد میں آئے تو 11ویں والا بابا دوسرے کمرے میں جا کے زمین پہ زور زور کی سوٹیاں مار رہا ہے, زور زور کی. جب کیفیت بالکل نارمل ہو گئی تو مریدوں نے پوچھا کہ ادھر محفل سما ہو رہی تھی, خواجہ سلطان الہند حالت وجد میں کیفیت میں تھے اور آپ یہاں دوسرے کمرے میں اپنے کمرے میں زور زور کی زمین پر سوٹیاں مار رہے تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر. تو آپ فرمانے لگے کہ سلطان الہند وجد میں تھا, اگر میں نا زمین کو روکتا نہیں تو وہ بغداد کو الٹ دیتا, ادھر وہ حالت کیفیت میں تھا, لہذا اس کے ساتھ اگر جس طرح وہ پلٹا کھاتا نا تو زمین ساری اسی طرح پلٹ جاتی, اس لیے میں بغداد کو روکے ہوا تھا تاکہ اس کا چسکا بھی پورا ہو جائے اور بغداد والے بھی باقی رہ سکے. تو محفل سما کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ والی محفل سما ہوتی ہے جو بزرگوں نے کی اور سنی ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے اور میں اور آپ خواجہ صاحب کے نقش قدم پر ڈیلی کی 15 سپارے پڑھو تو صحیح نہ پتہ تو لگے کہ محمدی چشتی اجمیری کے پڑھنے والا. چل 15 سپارے نہ صحیح 15 رکوع تو پڑھ کے دکھا دو. چل تہجد میں تو 100 نفل نہیں پڑھتا, نہ پڑھ, کم از کم 5 نمازیں تو پڑھ کے دکھا دو. اپنا سارا کچھ انہوں نے اپنا سارا کچھ راہ للہ میں بانٹ دیا. کم از کم جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو دے کے دینا یار, وہ تو دینا, فطرانہ وہ تو دینا یار, کہ نہیں؟ تو خواجہ صاحب کا ماننے والا نہیں ہے, تو 11ویں والے کا ماننے والا نہیں ہے, تو داتا صاحب کا ماننے والا نہیں ہے. جب 11ویں والے کا ٹائم پورا ہو گیا, میں چلو 1 منٹ, صرف 1 منٹ, 1 منٹ 2 منٹ 1.5 منٹ ایسی ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا, جب انہوں نے وہاں سے اجازت دی کہ بیٹا ہند کی نا ایک کنارے پر مرد کلندر بیٹھا ہے, اس کی بارگاہ میں با ادب سلام کر کے جانا اور بے ادبی نہ کرنا, ورنہ تیری محنت ضائع ہو جائے گی. پھر خواجہ صاحب تشریف لائے تو داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری پیش کی. جو آپ کو فیض ملا, فیض لے کر جب جانے لگے نا تو پھر آپ نے شعر کہا, گنج بخش, آج تک لکھا ہوا ہے, صدیاں گزر گئی. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا کہا ہوا شعر آج بھی لکھا ہوا ہے, دنیا پڑھتی ہے. فیض مکمل اور ناقصانہ پیر کامل, اور ساتھ میں کیا کہا, کامل رہنما, جو رسول اللہ کی بارگاہ سے خیرات لے کر آئے ہیں اس کے لیے بھی رہنما ہے. جن کو رسول اللہ نے سلطان الہند بنایا, جن کو 11ویں والے بابے نے خیرات دی, اس کے لیے بھی رہنمائی کرنے والا داتا ہے. اللہ اکبر, اس کی پیشوائی کرنے والا بھی داتا ہے. ان کو معمولی نہ سمجھے, بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. میں نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کی, پتہ نہیں آپ کو پسند آئی کہ نہیں آئی, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. نہ بھی پسند آئے تو میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے. پسند آ جائے تو جو ان کا طور طریقہ ہے, جیسے انہوں نے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے, ایسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ میں اور آپ ان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. اور جب انہوں نے مجھے اور آپ کو اپنا مرید رکھ لیا نا, جب انہوں نے اور مجھے
اپنی بارگاہ کا کتا رکھ لیا، اپنی بارگاہ کا مرید رکھ لیا، اپنا نوکر رکھ لیا، تو بخشش حتمی ہے، بخشش حتمی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ قبول کرے۔ انہوں نے تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بھی رسول اللہ کی سفارش پہ رکھا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ لہٰذا اللہ والے واقعی ہی اللہ والے ہیں اور بہت بڑا مقام ہے ان کا بارگاہ خداوندی میں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں اور آخرت کا بھی انہیں کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب اور رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کے گئے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو بزرگان دین کو ماننے اور ماننے کے بعد ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس دوستوں نے سنت نہیں پڑھی